اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو گھروں کے اندر عام طور پر پائی جاتی ہیں جانوروں میں، اور ان کے متعلق اکثر سوالات آتے ہیں کہ جائز ہے ان کو مارنا یا ناجائز۔ تو اس کے اندر ایک چیز ہے بہت زیادہ اہم ہے کہ چھپکلی گھروں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ چھپکلی کو مارا جائے یا نہ مارا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی اس کو مارو، یہ نافرمان ہے اور فاسق ہے، فاسق کا لفظ ہے اس کے لیے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی شیطان ہے، شیطان۔ تو تاکید آئی ہے حدیث کے اندر کہ اس کو مار دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر ایک لمبا بانس رکھا کرتی تھی، ڈنڈا، اور اس کے اوپر نیزے کی انی انہوں نے لگائی ہوتی، نیزے کا جو اگلا منہ ہوتا ہے وہ لگایا ہوتا تھا، اور ایک لمبا بانس ہوتا تھا اس پر لگا کر، تو وہ آسانی کے ساتھ جہاں بھی گھر کے اندر چھپکلی نظر آتی تو اس کو مار دیا کرتی تھی۔ یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا اور چیغا تیار کیا گیا، تو اس کے اندر چھپکلی وہ جانور ہے جس نے پھونک ماری تھی اس آگ کے اوپر، اور مینڈک وہ جانور ہے جنہوں نے پھونک ماری۔ یہ دو جانور ہیں جنہوں نے پھونک ماری، لیکن دونوں کی نیتیں مختلف تھیں۔ مینڈک نے پھونک ماری اس نیت کے ساتھ کہ وہ آگ بجھ جائے، اور چھپکلی نے بھی پھونک ماری اس نیت کے ساتھ کہ آگ تیزی پکڑ لے، تیزی پکڑ لے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آج بھی اکثر لوگ علماء کے اوپر ایک بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ ایک کام اگر مولوی کرے تو وہ جائز، اور وہی کام اگر غیر مولوی کرے، کوئی عام آدمی کرے تو وہ ناجائز۔ مولانا زکریا، جن کی فضائل اعمال ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو والد صاحب ہیں مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کسی راہٹ کے اوپر، کنویں کے اوپر جو ہے نا وہ نہا رہے تھے ڈول بھر بھر کر، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا اور انہوں نے کہا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ تو بغیر گنے اور بغیر تولے اور بغیر سوچے اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، جبکہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اتنا ہی استعمال کرو غسل کے اندر جتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ تو ہمیں تو متعین کرتے ہیں اور مقید کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا بغیر کسی قید کے اور بغیر کسی حساب کے پانی بہا رہے ہیں۔ کیا یہ سارے فتوے اور سارے مسائل عام عوام کے لیے، علماء کے لیے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نہاتے ہو تو کیا نیت کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت پاکی کی نیت ہوتی ہے، یقیناً غسل کی نیت ہوتی ہے، طہارت کی نیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل، جب آدمی اس نیت سے نہائے گا کہ میں پاکی اور طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لوں، تو یقیناً وہ اتنا ہی پانی استعمال کرے جتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، تو یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن میری نیت صرف پاکی حاصل کرنے کی نہیں ہے، میں گرمی سے بڑا تنگ تھا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا رہا تھا، اور جب تک میری گرمی ٹھنڈک کے اندر تبدیل نہ ہو جائے یا میرا جسم ٹھنڈک نہ محسوس کرنے لگ جائے، اس وقت تک پانی بہانے کی مجھے اجازت ہے۔ تو آپ کی نیت اور میری نیت کے اندر فرق تھا، نیتوں کے جدا ہونے کی وجہ سے استعمال جدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے مینڈک بھی پھونک مار رہا ہے، چھپکلی بھی پھونک مار رہی ہے، لیکن چونکہ دونوں کی نیتیں مختلف ہیں اس لیے حکم مختلف ہو جائے گا۔ تو چھپکلی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ دیکھو یہ وہ چھپکلی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جلنے والے آگ کے چیغے کے اندر پھونک ماری تھی، قصور تو اس کا تھا۔ آج کل کی چھپکلی کا کیا قصور ہے جو 2022 کے اندر گھروں کے اندر رہ رہی ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو بھی بلا وجہ مار دیا جائے؟ تو یہ ظلم نہیں، اور اسلام تو کسی بھی حکم کے اندر زیادتی اور ظلم نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس کی فطرت کے اندر، یعنی اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی فطرت کے اندر حضرت انسان کو نقصان پہنچانا رکھا ہے، اس وجہ سے یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پر مار دیا جائے۔ اس طریقے سے مینڈک ہے، مینڈک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے روکا ہے، باقاعدہ منع کیا کہ اس کو مت مارو۔ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ مینڈک ہوتا ہے جس کی انگلیوں کے درمیان جھلی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ پانی کے اندر تیرتا ہے۔ ایک وہ مینڈک ہوتا ہے جو بغیر جھلی کے ہوتا ہے، اور اس کی دونوں انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ گیپ ہوتا ہے، وہ قدرے خشکی میں بھی رہتا ہے اور پانی میں بھی رہ سکتا ہے۔ تو دونوں مینڈکوں کے بارے میں حکم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مینڈک کو مت مارو۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، اس کو مختلف علماء نے مختلف کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مینڈک کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ٹرانا جو ہے یہ تسبیح ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ باقی رہ گیا جوؤں کے متعلق فرعونیوں کے اوپر عذاب ڈالا تھا اللہ نے، جس کو بنی اسرائیل قوم کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ان کی ہر چیز کے اندر جوئیں تھیں، جوئیں ملتی تھیں۔
تو باقاعدہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر یہ ان کے معاملات، ان کے اندر سے وہ جوئیں نکلنا ختم ہوئی، بند ہو گئی۔ تو جوئیں بذات خود ایک اللہ کا عذاب ہے، لہٰذا اس کو بھی فوری طور پر مار دینا چاہیے۔ چوہا ہے، گھر کے اندر چوہے پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اکثر گمان ہوتا ہے چوہے کو دیکھ کر کہ چوہا ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، یہ مسخ شدہ ایک قوم ہے۔ جب اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شک اس بات سے ہوتا ہے کہ چوہا کبھی بھی بکری کا دودھ پی لے گا لیکن اس کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو یہ نہیں پیے گا، کیونکہ یہ ایسی قوم کے آباد لوگ تھے جن کے چہرے مسخ کیے گئے کہ جو بکریاں پالا کرتے تھے، اس قوم کے اندر اونٹ کے پالنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے اونٹنی کے دودھ سے بھاگتا ہے اور بکری کا دودھ چھوڑتا نہیں ہے، پی جاتا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کیا تو ساتھ بیٹھنے والے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ حضرت واقعی اللہ کے نبی نے ایسی بات کی ہے چوہے کے متعلق؟ تو حضرت ابو ہریرہ ان سے ناراض ہوئے، غصے، اور فرمایا کیا میرے اوپر ابھی تورات نازل ہو رہی ہے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں؟ یقیناً مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہے۔ یعنی اتنے مضبوط انداز کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی حدیث کے متعلق کہ انہوں نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کیا میرے اوپر تورات نازل ہو رہی ہے جو میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں؟ یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ذکر کی۔ تو یہ 4-5 ایسے جانور ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں احکام یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ مچھر اس کو، چھپکلی کو مارا جائے گا، گھر کے اندر نہ چھوڑے۔ مکڑی کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ مکڑی کو بھی مار دیا جائے، اس کو نہ چھوڑا جائے، اور ہر اس شے کو مار دیا جائے جو انسان کو تکلیف دے۔ سانپ کے متعلق آتا ہے کہ اگر آپ نماز میں بھی موجود ہوں تو حکم یہ ہے کہ سانپ کو مار کر دوبارہ پھر نماز میں آ جاؤ، سانپ کو بھی نہ چھوڑو۔ اسی طریقے سے بچھو ہے یا کوئی بھی موذی جانور جو آپ کو نقصان دے اس کو مار دو، اگر کوئی شے نقصان نہیں دے رہی تو اس کو مارنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔